عالمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور الفتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوشۂ آخرت بنائے، آمین آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا پاکیزہ مہینہ ہے، آج غالباً 16 رجب المرجب ہے۔ 27 رجب المرجب کو حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ سے ہمکنار کیا گیا، جو کہ معجزہ معراج کے نام سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج عروج سے، اعراج سے نکلا ہے، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نور کے زینے کی طرف چڑھنا۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس نشست سعید میں کچھ معروضات اس حوالے سے گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معراج کے حوالے سے 3 طرح کے نظریات اس کائنات عالم گل میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ مستشرقین اور دشمنان دین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج سرے سے ہوا ہی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ اس کو من گھڑت واقعہ قرار دیتے ہیں اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کذب بیانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کذب بیانی سے کام لیا، سرے سے انہوں نے اس حقیقت کا انکار کر دیا کہ یہ معراج ہوا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسانی جسم اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ پرواز کرے، جائے بھی صحیح اور پھر واپس بھی آئے، اور آنے واحد میں پانی چلتا چھوڑ کے گئے، واپس آئے تو پانی چل رہا تھا، دروازہ بند کر کے گئے، واپس آئے تو ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کو گرم چھوڑ کر گئے اور واپس آئے تو بستر بھی ابھی گرم تھا۔ وہ کہتے ہیں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے وہ اس ڈیزائن میں بھی نہیں ہے کہ انسان پرواز کر سکے۔ مستشرقین نے سرے سے اس بات کا انکار کر دیا۔ دوسرا نظریہ ان لوگوں کا ہے جو تعداد میں اتنا زیادہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج امر منامی ہے، یعنی خواب میں حضور علیہ السلام کو معراج ہوا۔ چند مظاہر کو حضور علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، پھر لوگوں کو بیان کر دیا۔ یا کہتے ہیں کہ یہ معراج امر روحانی ہے، یعنی روحانی طور پر حضور رحمت کونین نے پرواز کی، پھر بعد میں لوگوں کو بتایا۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے انکار کر لیا۔ یہ دوسرا موقف ہے۔ جبکہ تیسرا جو موقف ہے وہ جمہور عوام اہل سنت کا ہے، اہل اسلام کا ہے، جمہور علماء کا ہے، اور تعامل اہل سنت میں بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ تک سے لے کر وہاں تک گئے جہاں تک خدا نے چاہا، اور جسم اور روح کے ساتھ سفر کر کے گئے، اور سر کی آنکھوں کے ساتھ
مصطفیٰ جان عالم نے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تعامل اہل سنت اور جمہور علماء اہل سنت کا یہ نظریہ ہے۔ یہ تین نظریات پائے جاتے ہیں معجزہ معراج کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم شان معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ علماء نے اس کی جو تعریف کی ہے کہ ایسا خرق عادت واقعہ جو عادت کے خلاف ہو، ایسا خرق عادت واقعہ اور امر جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو واقعتاً معراج نے انسانی عقل کو عاجز کر دیا۔ عقل میں یہ نہیں آ سکتا کہ ایک انسان کا جسم اتنی سرعت کے ساتھ پرواز کرے، آنے واحد میں جائے بھی صحیح اور آئے بھی صحیح، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات کی ایک فہرست عطا کی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسناد کے ساتھ جو ثابت ہیں، ہم تک جو اسناد کے ساتھ پہنچے ہیں، ان معجزات کی تعداد 1200 کے لگ بھگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، ہر دور کے مطابق۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر حضور علیہ السلام کو اس کائنات عالم میں رنگ و گل میں بھیجا۔ اور یہ اللہ پاک کی عادت رہی ہے کہ معجزہ اسی قبیل کا اللہ پاک نبیوں کو عطا کرتا ہے جس دور کے اندر جس چیز کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد کا دور تھا تو آہن گری کو عروج حاصل تھا، لوہے کی صنعت عروج پہ تھی، تو لوگ لوہے کو آگ میں پگھلاتے، پھر اس لوہے کی آلات بناتے، زرہیں بناتے اور دیگر اشیاء بنائی جاتی۔ یہ ان کا فن تھا۔ لوگوں کو اس فن میں عبور حاصل تھا کہ لوہے کی چیزیں بناتے تھے۔ اللہ پاک نے جو لوگوں کے لیے فن تھا وہی معجزہ بنا کر سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیا۔ آپ لوہا ہاتھ میں پکڑتے تو لوہا منہ ہو جاتا، آپ جو چیز چاہتے بنا دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ٹکر دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کئی منوں کے حساب سے رسیاں پھینکی تو وہ اژدہا بن گئے اور رینگنا شروع ہو گئے، لوگ ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا ڈنڈا دے کر بھیجا تھا۔ اس ڈنڈے سے بڑے کام کرتے، پتھر پر مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے پانی کے، بکریاں آپ چراتے تو اس ڈنڈے کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پتے جھاڑتے، جب تھکتے تو اس ڈنڈے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، جب رات ہو جاتی تو وہی ڈنڈا وہی عصا لائٹ کا کام دیتا۔ اور پھر جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور اژدہا اور سانپ بن گئے اور سانپ رینگنا شروع ہو گئے تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وہی عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور سب کو اس نے ہڑپ کر لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ ڈنڈے کا ڈنڈا، نہ حجم میں اضافہ، نہ مقدار میں اضافہ، نہ کسوٹی میں اضافہ۔ تو معجزہ بھی اللہ نے اسی قبیل کا دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا دور آیا تو مصر کے اندر حسن کا بڑا عروج تھا، حسن کے چراغ جل رہے تھے، گھر گھر کے اندر حسین و جمیل، اور حسین و جمیل اپنے حسن پر فخر کرتے نظر آ رہے تھے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کا بے تاج بادشاہ بنا کر مصر میں بھیجا، اور پھر وہی مصر کی عورتیں تھیں جناب یوسف کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھی۔ جب یوسف علیہ السلام کے حسن کا چشمہ پھوٹا تو سارے حسن کے چشمے ماند پڑ گئے،
اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن اونچا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے اس کائنات میں 10 حصے فرمائے حسن کے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا اور 9 حصے جناب یوسف کو دیے۔ جب آپ گلیوں سے گزرتے تو گلیاں بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ تو پھر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا دور آیا تو طب یونان کو بڑا عروج حاصل تھا، ہر مرض کی تشخیص ہو چکی تھی، اس کا علاج تشخیص کیا جا چکا تھا، لیکن 3 مرض ایسی تھیں کہ ان کا علاج وہ نہیں بنا سکے تھے۔ ایک وہ مادرزاد اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، کوڑ کی بیماری والے کو شفا یاب نہیں کر سکتے تھے، اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ان تینوں بیماریوں کا علاج بنا کر مبعوث کیا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تو اسے نظر آنا شروع ہو جاتا، کوڑ کی بیماری والے کو پھونک مارتے وہ شفا یاب ہو جاتا، اور مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ میرے اور آپ کے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات عالم و گل میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت زبان و بیان کو عروج حاصل تھا، ہر گھر میں شعراء تھے، ادیباء تھے، فصیح و بلیغ کلام کرنے والے بڑے مشہور تھے، ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے میرے جیسا کلام کوئی بنا کے دکھائے۔ اللہ پاک نے معجزہ قرآن عطا کیا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہے کوئی بندہ جو اس کی مثل ایک صورت بنا کے لا کے دکھا سکے؟ تو کسی کی جرت نہ ہوئی کہ قرآن کی مثل کوئی صورت بنا کے سکے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے سارے بے بس ہو گئے۔ اور پھر میرے آقا کا دور صرف مختص دور نہیں تھا، قیامت تک حضور علیہ السلام کا دور، حضور علیہ السلام کا قیامت تک دور، تو ہر دور میں مختلف چیزوں نے عروج حاصل کرنا تھا۔ جب شروع کا دور تھا تو زبان و بیان کو عروج حاصل تھا تو اللہ نے معجزہ قرآن دیا، پھر ہر دور کی تقاضوں کے مطابق اللہ نے معجزات کی لمبی فہرست دی۔ آج میرے اور آپ کے اس دور میں سہولیات اتنی زیادہ ہیں، کبرا ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ جانتے ہیں میزائل نکل چکا ہو، فائر کر دیا ہو، یہ سہولت آ گئی ہے، ٹیکنالوجی نے اتنا عروج حاصل کیا ہے کہ آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا۔ یہ میزائل دہلی کی طرف دار رہا ہے تو پروگرام تبدیل ہوا، بٹن دبائیں آپ اپنے ہدف کو چینج کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو کائنات عالم سے پیدائش سے لے کر ابھی تک یہی سنا تھا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، لیکن ٹیکنالوجی نے واپس کر کے دکھایا۔ وہ ذات جانتی تھی کہ میرے مصطفیٰ کا دور قیامت تک کا دور ہے، سائنس نے اتنا عروج حاصل کرنا ہے کہ نکلے ہوئے تیر کمان میں واپس آنے ہیں، ٹیکنالوجی نے اتنا اپنے آپ کو اپنی شیڈ کروانا ہے اور اتنی ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے کہ نکلے ہوئے میزائل کا رخ بھی تبدیل کر دیا جائے گا اور کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس آ سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا اتنا دور، تو پھر میرے مصطفیٰ کے معجزات کی فہرست کو دیکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرابی آیا، آ کے عرض کی حضور یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس کا پکا ہوا پھل آپ کے پاس آئے اور آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے آ کر گواہی دے دی تو واقعتاً مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو اس نے عرض کی حضور اس کے بعد تو کوئی حیل و حجت باقی نہیں رہتی۔ تاجدار کائنات نے، ٹیکنالوجی نے واضح کر کے دکھایا کہ نکلے ہوئے کمان سے تیر واپس آ سکتا ہے۔ مصطفیٰ نے اشارہ کیا،
کھجور کا پکا ہوا جو درخت تھا اس کا ایک گچھا شاخ سے الگ ہوا اور مصطفیٰ جان عالم کی جھولی میں آ گیا، حضور کی جھولی میں آ گیا اور آ کر نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ پھر حضور علیہ السلام چاہتے تو وہ کھجور کا پکا ہوا گچھا اس اعرابی کو دے دیتے کہ اسلام لانے کی خوشی میں اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم، حضور چاہتے تو وہ گچھا اس اعرابی کو دے دیتے کہ اسلام لانے کی خوشی میں یہ منہ میٹھا کر لو۔ حضور چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے یہ کھجور کا گچھا تمہارے لیے ہے، جاؤ جا کر قبیلے میں تقسیم کر دو اور قبیلہ والوں کو بتاؤ میں اسلام لایا ہوں اور میں نے معجزاتی طور پر کھجوروں کا گچھا اترتے دیکھا ہے۔ حضور چاہتے تو وہ کھجوروں کا گچھا صحابہ میں بھی بانٹ سکتے تھے، صحابہ بھی فخر کرتے ہم نے وہ کھجوریں کھائیں جو معجزاتی طور پر درخت سے اتری، لیکن حضور جانتے تھے کل ٹیکنالوجی نے اتنا عروج حاصل کرنا ہے، میزائل کا ہدف تبدیل ہو جانا ہے۔ میرے آقا نے کھجور کے گچھے کو مخاطب کر کے فرمایا جس کام کی وجہ سے تم آئے تھے وہ کام تو ہو گیا، اب جاؤ جا کر واپس اپنے گوشے کے ساتھ جڑ بھی جاؤ۔ ہم صرف توڑنے نہیں آئے بلکہ جوڑنے کے لیے آئے۔ حضور علیہ السلام نے کھجور کا گچھا ٹوٹا ہوا پھر واپس جوڑ کے دکھایا۔ آج سائنس تو 1400 سال بعد آج یہ واضح کر رہی ہے کہ میزائل کا ہدف تبدیل کیا جا سکتا ہے، جان عالم نے 1450 سال پہلے یہ پیش فرما دیا تھا۔ تو مصطفیٰ کی زندگی، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وقت سے لے کر بعثت سے لے کر قیامت تک یہ حضور علیہ السلام کا دور ہے۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے معجزات دیے، لیکن دو دور بڑے اہم ہیں، ایک شروع کا دور اور ایک آخر کا دور۔ شروع کا دور زبان و بیان کو عروج حاصل تھا، اللہ نے معجزہ قرآن دیا۔ آخری دور اللہ جانتا تھا سائنس نے اتنی ترقی کرنی ہے کہ ایک لوہا لاکھوں ٹن من وزن اٹھائے فضا کے اندر گھوم رہا ہے۔ ایروپلین آپ نے دیکھا ہے نا، کون میری اور آپ کی عقل تو عاجز ہے، کیا لوہا بھی پرواز کر سکتا ہے؟ لیکن سائنس نے ثابت کر دیا بڑا وزنی ٹنوں منوں کے حساب سے وزن اٹھا کر جہاز فضا کے اندر گھوم رہا ہے۔ جب آخری دور کے اندر سائنس نے اتنی ترقی کرنی تھی تو اللہ نے آخری دور کے غرور کے سخت سر کو توڑتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ معراج دیا۔ فرمایا سائنسدان الٹی چھلانگیں لگا لیں، وہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ مصطفیٰ جان عالم کے قدموں کو پہنچ سکیں۔ ہم نے معجزہ ایسا کمال کا دے دیا ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ کے قدم پہنچے سائنسدان ان کا وہاں تک تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے، اپالو 11 کے ذریعے 11 کے ذریعے سائنس نے ترقی کی، چاند پر امریکہ نے اپنا سیارہ بھیج دیا، مریخ پر سفر کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ لیکن وہ ذات جانتی تھی کہ پوری دنیا نے گلوبل ولیج بننا ہے۔ اللہ نے معجزہ معراج دے کر یہ کائنات عالم کو واضح پیغام دیا، تمہاری سائنس بھی دنیا کی ایجاد ہے، تمہاری سائنس کی انتہا جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی اونچائی شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ تو آخری دور میں سائنس نے عروج حاصل کرنا تھا، اللہ نے معجزہ معراج دیا، فرمایا جہاں پہ سائنس کی انتہا ہوگی وہاں پہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کا ابھی آغاز ہوگا۔ تو مصطفیٰ آنے واحد میں ایک ہی لمحے میں آئے بھی صحیح اور واپس بھی گئے۔ جب مصطفیٰ جان عالم گئے تھے تو پانی چل رہا تھا، جب معراج کر کے واپس آئے وہی پانی ابھی تک جاری و ساری ہے۔ دروازہ بند کر کے گئے، کنڈی ہل رہی تھی، جب واپس آئے تو ابھی تک بھی کنڈی ہل رہی تھی۔ جب جان عالم معراج پہ گئے تو بستر گرم چھوڑ کر گئے، جب واپس آئے تو ابھی تک بستر گرم تھا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتے ہیں آنے واحد میں یہ کیسے ہو سکتا ہے
ایک ہی لمحے میں، آنکھ چپکنے میں حضور گئے بھی صحیح، واپس بھی آئے، مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر وہاں سے لامکان تک، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، عرش کو عبور کیا، پھر وہاں سے اس مقام تک گئے جہاں تک کوئی مقام باقی نہیں رہتا، لامکان تک گئے، پھر واپس آئے۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے کلام کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسانی جسم اتنی سرعت کے ساتھ کیسے پرواز کر سکتا ہے؟ لیکن امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بڑی زیادہ دلیلیں لکھی۔ میں ایک دلیل جو آپ جانتے ہیں توجہ کے طور پر میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، ملکہ بلقیس آنے لگی تھی۔ حضور علیہ السلام کی شان اور آپ کی عظمت تو وراء الورا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ حضور تو امام الانبیاء ہیں، سلیمان علیہ السلام کے بھی امام ہیں، ان کے بھی مقتدا ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا دور، ملکہ بلقیس نے آنا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے، قرآن مجید کا واقعہ ہے، فرمایا مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر میری بارگاہ میں آئے؟ یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ سنا ہوا بھی ہے۔ لیکن حضور نے اتنی سرعت کے ساتھ، امام فخر الدین رازی نے یہ دلیل دی کہ آقا اتنی سرعت کے ساتھ کیسے گئے اور کیسے واپس آئے۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، عرض کی حضور میں ملکہ بلقیس کا تخت لا کر حاضر کرتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ عرض کی حضور مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ صبح کی نماز کے بعد مجلس شروع ہوتی اور چاشت کے وقت تک مجلس لگی رہتی، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کی مسافت یہ مجلس کا دورانیہ ہوتا۔ کتنا؟ 3 ساڑھے 3 یا 4 کہہ لیں، اتنا دورانیہ ہوتا جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا۔ عرض کی حضور مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے یعنی 3 گھنٹوں کے اندر میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں اٹھا کر لے آئیں، نہیں، علماء نے لکھا اس کی مسافت اتنی تھی، اتنا دور تھا وہ تخت، 1 مہینہ جانے میں لگتا، 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا۔ اور جو تخت تھا وہ 60 ہاتھ لمبا تھا، شرعی گز جو ہوتا ہے یہ کونی تک ہوتا ہے 1 ہاتھ، 60 ہاتھ لمبا تھا، اس کی چوڑائی تھی 60 ہاتھ اور 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، اور کئی ہاتھ وہ موٹا تھا، لوہے کے ساتھ، قیمتی دھاتوں کے ساتھ، سونے چاندی کے ساتھ، جواہرات کے ساتھ وہ سجا ہوا تھا، اور کئی دروازوں کے میں، کئی کمروں میں مکفل تھا، 7 کمروں میں مکفل تھا، تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ ڈبیا نہیں تھی اٹھا کے جیب میں لاتے۔ تو اس جن نے کہا کہ حضور اتنا بڑا تخت، میں آنے واحد کی بات نہیں کی بلکہ 3 گھنٹوں کی بات، میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ قرآن کہتا ہے یہ واقع ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری کھڑے ہوئے، حضرت جناب آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے میں آپ کے بھانجے لگتے تھے یا بھتیجے تھے یا بھانجے تھے، اور وہ زبور کے عالم تھے، علم الاسماء کا علم ان کے سینے میں تھا۔ قرآن مجید فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ جناب آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور میں لا سکتا ہوں۔ فرمایا تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ تو مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہے، 1 مہینہ جانے کی مسافت ہے، 1 مہینہ واپس آنے کی مسافت ہے، 60 ہاتھ لمبا ہے، 80 ہاتھ چوڑا ہے، قیمتی جواہرات سے مزین ہے، لوہے کی قیمتی دھاتوں کے ساتھ بنا ہوا ہے، کوئی ڈبیا نہیں ہے کہ اٹھا کر جیب میں لے آؤ، نہیں۔ فرمایا اتنا وزنی ہے، اتنی مسافت پہ ہے، جن 3 یا 3.5 گھنٹوں میں لا سکتا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قرآن مجید کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک،
قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کتاب کے علم رکھنے والے نے حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کی حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں. آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کو لگتا ہے 1 سیکنڈ کی بات ہے. حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے قرآن مجید کی بات ہے میں وہ تخت لا سکتا ہوں. اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تخت حاضر تھا. سبحان اللہ. آنکھ جھپکی تخت حاضر تھا. جناب حضرت امام فخر الدین رازی یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ شان ہے زبور کا علم رکھنے والے کی جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مقتدی تھے. جب سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی یہ شان آنے واحد میں آنکھ جھپکنے میں سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کے جو مقتدی ہیں وہ آصف بن برقیہ کی یہ شان ہے. تو مقتدی کے امام سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کے مقتدی کی شان یہ ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے میں سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا. اس امام کی شان وراء الورا. لیکن میرے اور آپ کے آقا کی شان تو یہ ہے کہ وہ امام بھی میرے مصطفیٰ کا مقتدی بن کر مسجد اقصی میں مقتدی بن گیا اور میرے آقا اس کے بھی مقتدا بن گئے. قرآن کہتا ہے آصف بن برقیہ جو زبور کا علم رکھتا تھا وہ آنے واحد میں تخت لے آیا. تو کیا خیال ہے کہ حضور جان عالم سلیمان علیہ السلام کا امتی تو آنے واحد میں تخت لے آئے تو کیا خیال ہے آقا علیہ السلام آنے واحد میں معراج پہ جا کر پھر واپس نہیں آ سکتے؟ یقیناً آ سکتے ہیں, یقیناً آ سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. مصطفیٰ کو یہ شان اللہ نے عطا کی ہے, یہ شان اللہ نے دی ہے. اور پھر یہ شان دے کر وہ ذات جانتی تھی کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہوگا, ہے تو یہ معجزہ جو عقل میں آ ہی نہیں سکتا, لیکن پھر بھی وہ ذات جانتی تھی کہ لوگ انکار کر بیٹھیں گے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. بات مصطفیٰ کی ہو رہی ہے, حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, لیکن اللہ نے بات اپنی شروع کر دی. ایک قرآن مجید کی سورہ فتح ہے, اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کرنا چاہا, بات مصطفیٰ کی شروع فرما دی. اللہ نے چاہا کہ میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کا تذکرہ کروں, آقا کے جان نثاروں کا تذکرہ کروں. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء, یہاں سے پھر آگے صحابہ کا تذکرہ شروع کیا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. بات تو صحابہ کی کرنی تھی, اللہ نے حضور جان عالم سے بات شروع کی. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں, جب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی بات کرنی تھی اللہ نے اس کا عنوان مصطفیٰ کو بنایا. جب عظمت مصطفیٰ کی بات کرنی تھی اللہ نے خود اپنے آپ کو عنوان بنا کے پیش کر دیا. فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, ہر قسم کے نقص سے پاک ہے, ہر قسم کے عیب سے پاک ہے, ہر قسم کی کمی سے پاک ہے. عقل کے اندر یہ مت سوچنا کہ حضور گئے کیسے اور واپس کیسے آئے. مصطفیٰ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا, آقا کائنات نے دعویٰ کیا. حضور اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا ہوں اور آیا ہوں, دعویٰ تو خود خدا میں کر رہا ہوں کہ میں لے گیا اور واپس لے آیا. اور میری ذات وہ ذات ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, ہر قسم کے عیب سے پاک ہے, ہر قسم کی کمی سے پاک ہے, ہر قسم کے نقص سے پاک ہے, ہر قسم عیب سے پاک ہے. میری ذات ہے جو مصطفیٰ کو لے بھی گئی اور واپس بھی لے آئی. کوئی عرش فرش تے رہ یار گیا, کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا, ایک کالی زلفاں والا سی جڑا عرشوں بھی لگ پار گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.